الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت الحمدللہ ہم ہانگ کانگ میں ہیں اور ہانگ کانگ میں ہفتہ وار اجتماع سے فارغ ہو کر اب اپنی رہائش گاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ بڑے مشکل نام ہیں، ذرا عقیل بھائی دیکھیں پیچھے ہمارے کافی سارے اسلامی بھائی بھی ہیں اور یہ ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی کی بڑی پیاری گاڑی ہے، مجھے آج ڈرائیو کرنے کا انہوں نے موقع دیا ہے۔ اور یہاں ہانگ کانگ میں رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے، میں اس کا بھی بتاتا ہوں۔ عقیل بھائی کہاں سے کہاں جا رہے ہیں؟ ہم جا رہے ہیں تنگچونگ ایریا سے 300 چنگچونگ ایریا سے 300 چلے کچھ بھی بنا لیں یا بن جاتے ہیں، بڑے مشکل نام ہیں۔ الحمدللہ ہانگ کانگ میں آج ہفتہ وار اجتماع ہوا، وہاں ملاقاتیں ہوئی اور میں دنیا کے کئی ملکوں میں سفر کیا ہے ناظرین، لیکن دنیا کی سب سے مہنگی اگر زمین اب تک میں نے کہیں دیکھی ہے تو وہ ہانگ کانگ میں ویری ایکسپینسو، یعنی آپ حیران ہو جائیں گے، لوگوں کے گھر بھی یہاں بڑے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں۔ اور ابھی دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ یہاں ایک عظیم الشان کام کیا کہ ایک مسجد کی جگہ آپ نے لی ہے۔ ویسے تو یہ دیکھا جائے تو بڑی چھوٹی سی جگہ ہے، 1200 اسکوائر فٹ، لیکن وہ جگہ پاکستانی تقریباً 30 کروڑ روپے کی ہے، 7.9 ملین ہانگ کانگ ڈالرز کی جگہ ہے۔ اور ظاہر اس کی ہم ڈونیشن جمع کر رہے ہیں، ہاف جمع ہو گئے، ہاف کرنے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ رمضان میں اللہ نے چاہا تو وہاں نمازیں بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ دعا بھی کریں اور میں تو چاہوں گا آپ بھی تعاون کریں، اپنا حصہ ملائیں۔ تو بتا رہا تھا کہ ہانگ کانگ ایک عجیب ملک ہے۔ آپ دیکھیں، ویسے آپ کو دکھاؤں، چاند بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، بڑا خوبصورت منظر بھی ہے، اور ہانگ کانگ ملک بھی ہے، ہانگ کانگ جو ہے وہ شہر بھی ہے، یعنی یہی ایک ملک ہے، یہی ایک شہر ہے۔ اور ہانگ کانگ جو ہے وہ 10 لاکھ کم و بیش 10 لاکھ افراد پر آبادی ہے اس کی، اور بتایا جاتا ہے کہ اس میں تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں، تقریباً 2.5 لاکھ، تو پھر تو اس کا مطلب 25% مسلمان ہیں، تقریباً 30% مسلمان ہیں ماشاءاللہ، 30% یہاں مسلمان ہیں، مختلف کمیونٹی کے ہیں۔ اور مگر اس میں بتایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ٹاپ لیول پر ہیں وہ پاکستانی ہیں یا انڈونیشین ہیں، پھر انڈین بھی ہیں، بنگلہ دیش کے بھی لوگ ہیں، اور بھی کئی ملکوں کے یہاں لوگ یہاں موجود ہیں، چائنیز مسلمان بھی ہیں۔ اور ہانگ کانگ جو ہے وہ اب یہ سمجھیے کہ چائنا کا حصہ آلموسٹ اعلان تو ہو چکا ہے، اور اگلے کچھ برسوں میں یہ پورا کا پورا چائنا کے ساتھ ضم ہو جائے گا۔ ہانگ کانگ سے چائنا اتنا ہی دور ہے کہ ایک پل کا بتاتے ہیں فاصلہ ہے، اور جو قریب ترین شہر ہے وہ گوانگژو ہے، اور جہاں پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا روضہ ہے۔ میری بڑی تمنا ہے ان کے روضے پہ حاضری کی۔ میں آج چوتھی بار ہانگ کانگ آیا ہوں، مگر چائنا اب تک نہیں جا سکا، اب انشاءاللہ چائنا کا ویزا لگانا ہے، تو یہاں تک آ کر واپس جانا جو ہے نا وہ تھوڑا سا فیل ہو رہا ہے۔ بتاتے ہیں کہ 1 گھنٹے کی فاسٹ ٹرین ہے، اور جس سے ہم جو ہے وہ گوانگژو جا سکتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کے روضہ۔ اب ہم یہ پل سے گزر رہے ہیں، یہ دیکھیں پورا پانی ہے، اور یہ برج جو ہے کافی بڑا ہے جو سمندر کے اوپر بنا ہوا ہے، اور جس سے ہم گزر کر اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ یہ بورڈز دیکھ رہے ہیں روڈ پر، چائنیز زبان میں ہیں، کاش وہ والا بورڈ بھی ہم گاڑی ہی چلا رہے ہوں اور وہ بورڈ آ جائے کہ المدینۃ المنورہ، سبحان اللہ۔ وہ جو ڈرائیو ہے نا، آپ یقین کریں، میں نے دنیا کے کئی ملکوں میں گاڑی ڈرائیو کی ہے، لیکن یقین جانے کہ جو گاڑی ڈرائیو کرنے کا لطف جو ہے وہ مکے سے مدینے کا ہے، سبحان اللہ۔ کہ جب بندہ مدینے کے قریب پہنچ رہا ہوتا ہے تو دل کی دھڑکن بدل رہی ہوتی ہے، تو اللہ کرے وہ دن جلدی آ جائیں کہ ہم مکے سے مدینے ڈرائیو کر رہے ہیں، اور وہ لکھا ہوا ہے کہ المدینۃ المنورہ اتنا کلومیٹر رہ گیا ہے، اتنا کلومیٹر رہ گیا ہے۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ ہانگ کانگ 10 لاکھ افراد پر مشتمل، 1 ملین لوگوں پر مشتمل یہ ملک ہے، اور دنیا کا بزنس ہب یہ کہلاتا ہے، پوری دنیا کی بڑی بڑی بزنس کمپنیز کے ہیڈ آفس یہاں پر ہے، اور اس کی جو کرنسی ہے ہانگ کانگ ڈالر، یہ تقریباً پاکستانی 35-36 روپے کی جو ہے وہ اس کی کرنسی ہے۔ لیفٹ ہے، اچھا ہمیں لیفٹ رہنا ہے، چلیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ کو تھوڑا ہانگ کانگ، ابھی ہم ہائی وے پہ ہیں تو اب ہم سٹی کے اندر جائیں گے تو تھوڑا سا مزید آپ کو اس کے مناظر بھی دکھائیں گے۔ اور ماشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے جو سوشل میڈیا کے ویورز ہیں، سیدھا جانا، ادھر جانا، سیدھا ادھر جانا، ہاں، نہیں یہاں ٹرن نہیں کرنا۔ اچھا، ہانگ کانگ میں جو دعوت اسلامی ہے اس نے ماشاءاللہ 10 کے قریب سینٹرز بنائے ہیں ماشاءاللہ، اور 10 مراکز ہونا بڑی بات ہے ہانگ کانگ میں۔ 10 اسلامی بھائیوں کے اور 4 اسلامی بہنوں واہ بھائی، 10 اسلامی بھائیوں کے ہیں اور 4 اسلامی بہنوں کے ہیں۔ یہاں تقریباً 500 اسٹوڈنٹ جو ہیں ہمارے روزانہ مدرسے میں پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ سیٹرڈے کو یعنی ڈے آفٹر ٹمورو ایک بڑا ہی کمال کا اجتماع جو یہاں کی سب سے بڑی کالون مسجد ہے اس میں ہو رہا ہے، جس میں یہاں کے بچوں کو جو درس جنہوں نے یہ قرآن پاک فنش کیا ہے نا، ان کو انشاءاللہ اسناد تقسیم کی جائیں گی، اور جناب اس میں تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 110 کے قریب بچے اور بچیوں نے حفظ و ناظرہ کمپلیٹ کیا ہے، تو ان کی
सेरेमनी है, सर्टिफिकेट की डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है। क्या बात है दावत इस्लामी की कि इन ममालिक में भी मैं आपने सुना होगा 3-4 दिन पहले जब मैं कोरिया में था तो साउथ कोरिया में 18 के करीब मरकज़, हांगकॉन्ग में 14 मरकज़। क्या बात है दावत इस्लामी की, किन किन ममालिक में कहाँ दीन मदीनी खिदमत कर रही है, और यहाँ बसने वालों के लिए बहुत बड़ी नेमत है दावत इस्लामी। और सुभान अल्लाह, जैसे मैंने बताया कि दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव ज़मीन है और यहाँ इतने मराकज़ चलाना, इसको रन करना, इसके एक्सपेंडिचर को उठाना, दैट इज़ अमेजिंग। अच्छा, फिर हांगकॉन्ग में गाड़ी जो है ना वो राइट हैंड ड्राइव है, ये भी मैं आपको बताऊँ। कई मुल्कों में राइट हैंड ड्राइव है, जैसे हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में राइट हैंड ड्राइव है, और कई मुल्कों में लेफ्ट हैंड ड्राइव, लेफ्ट जाना है, सीधा सीधे जाना है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, अब मैं 4 दिन पहले कोरिया में था तो वहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव थी, मैंने वहाँ भी गाड़ी ड्राइव की, अब यहाँ राइट हैंड ड्राइव है। तो मैं ये बता रहा था कि राइट हैंड ड्राइव उन मुल्कों में होती है कि जहाँ पर अंग्रेज़ों ने हुकूमत की है, ब्रिटिश ने हुकूमत की है, तो वहाँ अब भी राइट हैंड ड्राइव गाड़ियाँ चलती हैं। तो हम पाकिस्तान में रहने वालों के लिए राइट हैंड ड्राइव तो बड़ी आसान है, क्योंकि हम वहाँ भी सीधे जो स्टीयरिंग है गाड़ी चलाते हैं। थोड़ा सा लेफ्ट हैंड ड्राइव हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें अपने आप को एडजस्ट करना होता है। हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि जनाब ये मैं गाड़ी इन मुल्कों में कैसे चला रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस भी है और GCC का भी लाइसेंस है, तो दुनिया के कई मुल्कों में लाइसेंस पर आप गाड़ी चला सकते हैं। बहरहाल अल्लाह करीम है, अब हमारी दावत इस्लामी को बड़ी तरक्कियाँ दी है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये अच्छी खबर और ये अच्छी कारकर्दगी शेयर करूँ कि माशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाता है जब इन ममालिक में हमारे माशाल्लाह अकील जामी भाई जो हैं ये पूरे हांगकॉन्ग के निगरान भी हैं, बल्कि इस रीजन के भी निगरान हैं। और कि ज़रा तारुफ भी कराए ना, आपके साथ कौन कौन है ज़रा? जी, हमारे साथ हमारे इमाम ख़तीब मदरसा कंसुल ईमान के मौलाना शहबाज साहब मौजूद हैं। पीछे हमारे रीजन निगरान हैं मौलाना नदीम हक्कानी साहब, ये मदरसा फ़िदान सहाबा के इमाम हैं। हमारे हाफिज़ शान हैं, और हाई साहब का माशाल्लाह सुनकर के हाई साहब हांगकॉन्ग में तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो हमारे ताइवान से माशाल्लाह फरहान भाई स्पेशली हाई साहब से मुलाकात के लिए, और इनका जो है ना वो जो स्केड्यूल यहाँ पे चल रहा है उसमें शामिल होने के लिए, बरकत रुकने के लिए वो ताइवान से सफ़र करके माशाल्लाह आज हांगकॉन्ग पहुँचे। और जब तक कि हाई साहब का यहाँ पर सफ़र होगा इंशाल्लाह ये साथ ही रहेंगे। आप तमाम इस्लामी से भी यही इल्तिजा है जो सुनने देखने, स्पेशली जो हांगकॉन्ग के हैं, वो जो हमारा सैटरडे को आफ्टर ईशा जो प्रोग्राम हो रहा है तकसीम इस्नाद का, उसमें वो जो है वो लाजमी शिरकत करें, जो कि जामे मस्जिद को मैं ऑलमोस्ट ये 1.5-2 किलोमीटर लंबी तो हो चुकी है, टनल बहुत लंबी है, बहुत। अब चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, जी जी, बड़ी बात है, वरना टनल में इंटरनेट बंद हो जाता है। और आप देखें नाज़रीन कि बहुत तवील सुरंग है और काफ़ी देर से हम इस टनल में आ चुके हैं, और हो सकता है हमारा इंटरनेट ब्रेक हो जाए, लेकिन कमाल है कि इंटरनेट ज़बरदस्त चल रहा है और हम लाइव जा रहे हैं। तो ये अल्लाह की शान, ये पानी के अंदर है, नहीं अच्छा पहाड़ के नीचे से जा रही है, माउंटेन के अंदर से ये टनल जा रही है। और हम ये कुछ बताओ ना भाई कि कहाँ तक कि कौन से इलाके को मिलाती है आपस में, आप बताएं, आपकी आवाज़ जाएगी। ये न्यू टेरिटरीज का इलाका है शंग तिंगकाओ, वहाँ से ये कनेक्ट कर रहा है कमथीन को, एक गाँव को काउंटी से कर रहा है, कमथीन। हाँ जी, बहुत मतलब हो जाता है, ठीक है। तो वेरी डिफिकल्ट है, और क्या बात है। और अल्लाह पाक ने इंसान को ये देखिए ना कितनी किलोमीटर लंबी है ये तकरीबन है अबाउट 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर लंबी, 25 किलोमीटर, नो 25 किलोमीटर नहीं, 3 सवा 3 साढ़े 3 के लगभग। 3.5 किलोमीटर। रिवायत में इख्तलाफ आ गया, लेकिन ये भाई की बात इसलिए मानूंगा कि ये गाड़ी चलाते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा पता है। लेकिन 3 किलोमीटर भी बहुत होता है, टनल नॉर्मली इतनी लंबी नहीं होती, और इतनी लंबी टनल बनाना भी आसान नहीं है। खैर दुनिया के कई मुल्कों में इससे तवील टनल्स भी हैं, ऐसे पानी के अंदर से भी टनल्स निकाली गई हैं, लेकिन ये एक तरह से थोड़ी सी, आप देखिए कि गाड़ी भी हम चला रहे हैं तो ये सांस भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रही है, इंटरनेट भी चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। माशाल्लाह टनल ऑलमोस्ट खत्म हो गई, और अब हम आ गए हैं जनाब बाहर। सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानअल्लाह। अच्छा, हांगकॉन्ग में मौसम जो है वो तकरीबन 14 डिग्री है, रात को ठंडा हो जाता है ज़्यादा, अभी जैकेट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं 4 दिन पहले जहाँ था साउथ कोरिया में, वहाँ -6 -7 था, लेकिन फील लाइक -16 -17 था, यानी इतना ठंडा था, क्योंकि वो बहुत ठंडी हवाएं वहाँ चल रही थी। तो वहाँ तो हमें अंदर भी चीज़ें पहननी पड़ रही थी, फिर ऊपर जैकेट वगैरह। तो यहाँ चूँकि प्लस है और प्लस 12-13 है, तो इंजॉयबल मौसम है। बल्कि मैं आज देख रहा था कि पाकिस्तान के शहर लाहौर में और फैसलाबाद में वहाँ 4 डिग्री रात को 3 डिग्री हो गया है। तो
ہانگ کانگ سے زیادہ ٹھنڈ تو اس وقت پاکستان کے کئی شہروں میں ہو رہی ہے. تو بہرحال اب یہ 50 اسپیڈ آ گئی ہے, تو مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے اسپیڈ پہ بھی توجہ رکھنی ہے, ورنہ پتہ چلا کہ کوئی کیمرہ ہی نہ لگ جائے. اچھا جناب, سیدھے جانا ہے جی سیدھا ہم نے جانا ہے. تو ٹول ہمارا یہ گیٹ سے ہو جائے گا جی ہاں جی آٹومیٹک. چلے ہم یہ ٹول سے گزر رہے ہیں اور یہ ہو گیا. اچھا اب ہم میرا خیال ہے کہ سٹی کے دوسری سائڈ پر آ گئے ہیں, ہم سٹی کی طرف جا رہے اب ہم ہیں. سٹی کی طرف جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہو کہ ہانگ کانگ تو بڑا ویران سا ہے اور یہاں جناب درخت ہی درخت ہے. ایسا نہیں ہے. ہانگ کانگ بلڈنگوں کا بھرپور جال ہے اور اتنی عمارتیں ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ بندے کو ایسا لگتا ہے کہ عمارتوں کی جال میں آ گئے ہیں. لیکن یہ غالباً رنگ روڈ ہے کہ جو ہم آؤٹ سائڈ آف ہانگ کانگ سے ٹریول کر کے اب سٹی میں داخل ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو سٹی کے بھی کچھ مناظر دکھاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے, ساری دنیا دیکھ لیں, مدینے کی بات نرالی ہے, مکے کی بات نرالی ہے. وہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا, لوکاں دیاں لکھ ٹھارا میری سالی ٹھار مدینہ ہے. ایسا ہی ہے کہ مدینہ مدینہ ہے. سبحان اللہ. بلکہ ان ملکوں میں جا کے مدینہ پاک کی یاد اور بڑھ جاتی ہے اور وہاں جانے کا جو شوق ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اسی سال رجب شعبان رمضان کے مہینے ہیں, ان مبارک مہینوں میں جو ہے وہ کے مدینے کی حاضری عطا فرمائے. بڑی پیاری دعا نبی پاک رجب کے مہینے میں کیا کرتے ہیں, آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں. اللہم بارک لنا بارک لنا فی رجب فی رجب والشعبان وبلغنا رمضان. رمضان. کیا معنی ہے اس کا کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے. امیر رسول بڑی پیاری دعا کرتے ہیں نا, اللہم بلغنا رمضان بالصحت والعافیہ. اے اللہ ہمیں رمضان سے صحت اور عافیت کے ساتھ ملا دے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اتنی صحت بھی ہو, عافیت بھی ہو, پورے روزے رکھیں گے, پوری تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اچھی نیتوں کے ساتھ رمضان کا انتظار کرنا, رمضان کے لیے دعا کرنا, یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے اور یہ اللہ سے محبت ہی ہے نا. رمضان تو سبحان اللہ عبادت کا مہینہ ہے, تو اللہ ہمیں خیر سے ملائے اور اللہ کرے کہ رمضان مکہ اور رمضان مدینہ بھی نصیب ہو جائے. اب جناب ہم سٹی میں آلموسٹ داخل ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب عمارتیں وغیرہ اور ساری آ رہی ہیں. تو عقیل بھائی یہ بتائیے کہ دعوت اسلامی کا کام ہانگ کانگ میں کب شروع ہوا؟ لیفٹ سے نکلنا. جی 2002 میں اللہ دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ وہ اس کے مرکزی علاقے چھینوان کے علاقے میں پہلا نے مدرسہ رینٹ پہ لیا. چھینوان کے علاقے میں تقریباً یہ 23-24 سال کے عرصے میں ماشاءاللہ اس وقت جیسا کہ حاج صاحب نے فرمایا اس وقت ہماری 10 برانچیں اسلامی بھائیوں کے لیے اور 4 اسلامی بہنوں کے لیے ہے. ہم نے الحمدللہ فیضان مدینہ کے لیے ایک مسجد یعنی کہ ایک فلیٹ جو ہے وہ مسجد کے لیے خرید بھی لیا ہے. جی اس کی میں نے تفصیل بتائی ماشاءاللہ. پروردگار عالم اس کے لیے مدد اور مددگار ہے. 23-24 سال پہلے دعوت اسلامی کے کاموں کی ماشاءاللہ یہ سمجھے کہ شروعات ہوئی اور آج اللہ نے یہاں تک پہنچا دیا. اچھا میں فرسٹ ٹائم کب آیا تھا عقیل بھائی؟ عبدالربی میں آپ نگران شورا بھی ساتھ تھے. جی میرا خیال انیس بھائی اس زمانے میں تھے. مجھے یاد ہے آپ فیضان مدینہ میں آپ بھی تھے نا, آپ اس وقت تھے نا یہاں پر؟ جی میں ادھر ہی تھا. میرا خیال 2010 ہو گیا تقریباً رائٹ لین. رائٹ. 22 سال ہو گئے مجھے ایسا یاد. آپ کو 22 سال ہو گئے ماشاءاللہ. مجھے یاد پڑتا ہے, مجھے ایگزیکٹلی ایئر تو یاد نہیں. 2010 یا 2009 کی بات ہے جب آپ دونوں تشریف لائے. 2009 یا 2010 میں ہو سکتا ہے, اس سے پہلے, کیونکہ 2009 میں رکن شورا میں بنا تھا. اس وقت میں رکن شورا تو شاید نہیں تھا جب میں آیا تھا. واللہ عالم. بہرحال کسی اور کو یاد ہوگا تو بتا دیں گے, ورنہ انٹرنیٹ پہ چیک کر لیں گے فرسٹ وزٹ کب تھا. لیکن یہ الحمدللہ میرا چوتھا وزٹ ہے ہانگ کانگ کا. نگران شورا کے ساتھ بھی ایک بار آنا ہوا اور اس کے بعد پھر ربیع الاول کے جلوس میں. یہاں میں آپ کو ناظرین ایک اور بات بتاؤں کہ ہانگ کانگ میں جو دعوت اسلامی کا ربیع الاول کا جلوس ہوتا ہے نا, وہ کمال ہے. اور اس میں ماشاءاللہ جو ہزاروں لوگ شامل ہوتے ہیں اور جو جذبہ ہوتا ہے وہ دیدنی ہے الحمدللہ. آپ انٹرنیٹ پر جا کر دیکھیے گا ہانگ کانگ دعوت اسلامی جلوس میلاد, تو آپ کی ایمان تازہ ہو جائے گا. پھر یہاں کی جو مین مونومنٹس ہیں, یہاں کی جو مین روڈز ہیں, وہاں پر الحمدللہ جلوس نکلتا ہے تو اس کا لطف ہی اور ہوتا ہے. تو مجھے بھی جلوس میلاد میں ہانگ کانگ میں آنے کا موقع ملا ہے اور ماشاءاللہ بڑے محبت کے ساتھ. ساری دنیا میں یہ دھوم ہے. اس بار دیکھیں نا اللہ نے کیسی ربیع الاول کروائی مجھ سے کہ الحمدللہ کینیا میں, تنزانیہ میں, اس سے پہلے میں اٹلی گیا تھا جلوس میلاد کے لیے, پھر کینیا پہنچا, پھر اس اٹلی کے بعد اسپین, 2-3 یورپ کے ملک تھے, جرمنی, اٹلی, اسپین, اور پھر وہاں سے ممباسا کینیا جانے کا موقع ملا. تو اور الحمدللہ اللہ پاک نے بڑا کرم کیا. یہ 2-3 بر اعظم کا سفر ہوا اور سب جگہ ہی سرکار علیہ السلام کے میلاد کی دھوم تھی. تو 1500واں میلاد تھا الحمدللہ.
प्यार से कर रहा हूँ। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और अब आप जनाब हमें मेरा ख्याल है इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम अभी कितना दूर है हमारी मंजिल से? अभी तकरीबन अबाउट 11 मिनट्स 11 मिनट लगेंगे। अच्छा जनाब चलेगा, थोड़ा सा मज़ीद इनको दिखा देते हैं। आप अपने अपने कमेंट्स और अपने सवाल भी भेजते रहिएगा। मैं फारिग होगी इंशाल्लाह, जब गाड़ी पहुंच जाऊंगा अपनी मंजिल पे तो मैं वहाँ जाके इंशाल्लाह पढ़ लूँगा। फर्स्ट पे एक्सिट करना है हम। फर्स्ट हाँ जी, जो अभी फर्स्ट एक्सिट आएगा उस पे एक्सिट फर्स्ट एग्जिट से इस एग्जिट, ये कौन सा एग्जिट कहलाता है जनाब? एक्सिट 14। अच्छा दिखाइए ज़रा, बोर्ड भी दिखाइए। एग्जिट 14 से हमने निकलना है। और वॉच आउट पेडेस्ट्रियन, नो स्पीडिंग। चलिए शुक्र है उन्होंने इंग्लिश में भी कुछ लिखा है। ठीक है, आपने व्यूअर्स को एक नात सुना देते हैं इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुमेरात चूँकि दुरूद पाक पढ़ने की रात है तो मिलकर पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सच्ची बात सिखाते ये है, सीधी राह चलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि। और ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा और मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, हाँ जी, सीधा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ जब इकलौते को छोड़े, माँ जब इकलौते को छोड़े, आ कह कर बुलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राइट लेन में सीधा चले, राइट लेन पे सीधे चले। अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाप जहां बेटे से भागे, बाप जहां बेटे से भागे, लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरकद में बंदों को थपक कर जी, मरकद में बंदों को थपक कर मीठी जी, जी। नींद सुलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।